اگر کوئی اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے کرتا ہے، میں ربانی آپ سے یہ کہتا ہوں جوتے نکال کر کے ان کے سر پہ بجائیے۔ اتنے کمزور عقیدے اور مسلک کے لوگ ہیں۔ ابھی ایک کسی بھائی نے کلپ بھیجا تھا مجھے، اس میں ایک حرام خور مولوی ہے۔ اب ان کا علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، چونکہ اسٹیج میں بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مولوی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس مولوی نے صاف لفظوں میں یہ کہا، اس حرام خور نے، مولوی نہیں کہہ سکتے ہم اسے، اس حرام خور نے عوام کے سامنے صاف لفظوں میں یہ کہا، اسٹیج میں بیٹھ کر کہا کہ اگر کوئی ہمارا آدمی رنڈی کھانے میں جا کر مر جاتا ہے پھر بھی وہ جنتی ہے۔ اگر کوئی اہل دیوبند یا دیوبندیت کا کوئی آدمی کعبے میں جا کر طواف کرتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے طواف کے درمیان مرتا ہے پھر بھی جہنمی ہے۔ نعوذ باللہ، ایسے مولوی کو، ایسے حرام خور کو جوتے سے مارنا چاہیے۔ اس نے اپنا عقیدہ بتایا کہ ہم کعبہ نہیں جا سکتے، ہم مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتے، ہم رنڈی کھانا جا سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے مولوی اگر کوئی اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے کرتا ہے، میں ربانی آپ سے یہ کہتا ہوں جوتے نکال کر کے ان کے سر پہ بجائیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس نے اپنے مسلک کے لوگوں کو گمراہ کیا کہ تم کعبہ مت جاؤ، طواف مت کرو، مدینہ مت جاؤ، رنڈی کھانا جاؤ۔ نعوذ باللہ، اپنا عقیدہ بتا رہا ہے۔ ارے یہ ایمان والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اخلاقیات سکھاؤ، ان کو اخلاقیات بتاؤ، نبی کا طور طریقہ بتاؤ۔ یہاں حالات ایسے ہیں کہ جب ان کی گولی چلے گی تو یہ نہیں دیکھے گا یہ سنی ہے یا دیوبندی ہے، یہ جماعت کے ہیں یا درگاہ والے ہیں، وہ تو صرف اتنا دیکھے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ تمہاری مسجد تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تمہارے انہی جھگڑوں کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے بجائے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے بجائے آپس میں دوریاں پیدا کر رہا ہے مسلک کو لا کر۔ آج تو یہ بتانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بھی پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہو، اہل حدیث کے ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، جماعتی ہو، سنی ہو، سب کے سب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی یہ کلمہ ہے جس کلمہ کی بنیاد پر تم ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہو، بجائے ایک کرنے کے مسلکی جھگڑوں کو لا کر اسٹیج میں مسلمانوں کو توڑ رہے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ حرام خور، تجھے کس نے مولوی کہہ دیا؟ اور تیرے مسلک کے لوگ کیسے ہیں؟ مسلکی جھگڑا اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہو، ہر آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہر آدمی 5 اذان پڑھتا ہے 5 وقت میں، ہر آدمی وہی کلمہ پڑھتا ہے، وہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر یہ جھگڑے، اس طرح کے مسئلے لا کر کے جھگڑے پیدا کر کے بھائی بھائی کو الگ کر رہا ہے، اور تو اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے حرام خوروں پر، اور میں مسلمانوں کے اوپر تعجب کرتا ہوں کہ ایسے حرام خوروں کو اسٹیج میں آنے کیوں دیتا ہے؟ نہیں آنے دینا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے ایک ہونے کی، اس وقت ضرورت ہے اپنی طاقت بنانے کی، اس وقت ضرورت ہے، حالات ایسے ہیں، 22 تاریخ آپ کے سامنے ہے،
اللہ کی قسم رونا آتا ہے. اللہ کا گھر چھین لیا گیا ہے. آج وہاں جا کے ہم سجدہ نہیں کر سکتے, گھنٹہ بجے گا, افسوس نہیں ہوتا ہے. اور بجائے افسوس کرنے کے ہم مسئلے کی جھگڑے میں پڑے ہیں. میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے, ایک ہونا ہے, نیک ہونا ہے, خدا سے مانگنا ہے. ہمارے اوپر جو حالات ہے, ہمارے بچے, ہمارے نوجوان, ہمارے بڑے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے خانقاہوں کے اوپر, ہمارے مساجد اور مدارس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. ہمیں اس کے لیے سوچنا ہے. بہرکیف دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات رہ گئی, معراج کا واقعہ جو رہ گیا, انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر اسی بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.